اچھا، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی اپنا مقالہ یا تھیسس شروع کرنے لگتا ہے تو وہ خیالات کے ایک سمندر میں گم ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتا کہ آخر کس سمت میں جائیں۔ اگر یہ صورتحال جانی پہچانی لگ رہی ہے تو فکر کی کوئی بات نہیں۔ آج ہم اسی عمل کو آسان بنانے جا رہے ہیں اور ایک ایسا منظم طریقہ دیکھیں گے جس سے تحقیقی موضوع کا انتخاب پر اعتماد طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، صحیح تحقیقی موضوع چننے کا دباؤ واقعی بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ آخرکار یہ پورے تعلیمی منصوبے کی بنیاد جو ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ بنیاد بالکل ٹھیک رکھی جائے۔ تو آئیے اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے اسے چھوٹے چھوٹے قدموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کسی بہت بڑے موضوع سے نمٹنے کے بجائے کیوں نہ اسے چھوٹے، قابل انتظام سوالات میں دوڑا جائے؟ مثال کے طور پر، موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر تحقیق کرنے کے بجائے اس پر توجہ مرکوز کی جا سکتی ہے کہ بڑھتی ہوئی سمندری سطح ساحلی آبادیوں کو کیسے متاثر کر رہی ہے۔ دیکھا یہ کتنا زیادہ مینیجبل محسوس ہوتا ہے۔ آج ہم ایک طرح سے بگ 5 چیلنج کھیلنے والے ہیں۔ ہم اپنے تحقیقی خیالات کو 5 اہم معیارات پر پرکھیں گے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کون سا خیال سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو یہ بگ 5 ہیں کیا؟ ہم بات کر رہے ہیں اصلیت کی، یعنی کیا یہ نیا ہے؟ پھر آتی ہے اس کی قدر، یعنی کیا یہ اہم ہے؟ پھر رسائی کہ کیا یہ قابل عمل ہے؟ پھر وقت، مطلب کیا یہ حقیقت پسندانہ ہے؟ اور آخر میں اخلاقیات، یعنی کیا یہ ذمہ دارانہ ہے؟ یہ رہا ہمارا روڈ میپ: اصلیت، قدر، رسائی، وقت اور اخلاقیات۔ آئیے اب ہر ایک میں ذرا گہرائی سے جاتے ہیں۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی تحقیقی خیال واقعی مضبوط ہے بھی یا نہیں؟ چلیں اصلیت اور قدر کا جائزہ لے کر شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اصلیت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ایک ایسا موضوع منتخب کیا جائے جس پر پہلے کبھی تحقیق ہی نہ ہوئی ہو۔ اس کا مطلب ایک نیا زاویہ لانا بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگرچہ شیکسپیئر پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن اس بات پر توجہ مرکوز کی جا سکتی ہے کہ اس کے ڈراموں کو جدید فلموں میں کیسے ڈھالا گیا ہے۔ یہ ایک نیا زاویہ ہے۔ خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے، کیا میرا موضوع کچھ نیا پیش کر رہا ہے؟ کیا میں علم کے کسی خلا کو پر کر رہا ہوں؟ قدر آپ کی تحقیق کا دل ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ تو کیا؟ بھئی، جو لوگ اسے پڑھیں گے انہیں اس کی پرواہ کیوں ہونی چاہیے؟ فرض کریں اگر پلاسٹک کے فضلے پر تحقیق ہو رہی ہے تو اس تحقیق سے پالیسی بنانے والوں کو نئے قوانین بنانے میں مدد مل سکتی ہے، یا کمپنیوں کو زیادہ پائیدار مصنوعات تیار کرنے کی ترغیب مل سکتی ہے۔ یہ ہے اس کی حقیقی دنیا میں قدر۔ چلیں، تو مان لیا کہ آپ کے پاس ایک اصلی اور قیمتی خیال ہے، لیکن کیا یہ قابل عمل بھی ہے؟ آئیے اب رسائی، وقت اور اخلاقیات کے عملی پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ ڈیٹا اکٹھا کرنے کا منصوبہ بنانے سے پہلے کچھ سوالات پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا انٹرویو کے لیے لوگوں تک پہنچنا ممکن ہے؟ کیا کسی خاص ڈیٹا بیس یا آرکائیو تک رسائی کی ضرورت ہے؟ کیا ضروری سامان موجود ہیں؟ لوگوں، ڈیٹا اور آلات تک اپنی رسائی کے بارے میں حقیقت پسند رہنا بہت ضروری ہے۔ یہ فرض نہ کریں کہ جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ آسانی سے مل جائے گی۔ بہتر ہے کہ ہمیشہ ایک بیک اپ منصوبہ بھی تیار رکھا جائے۔ مجھے یاد ہے جب میں اپنا مقالہ لکھ رہا تھا تو مجھے لگا تھا کہ میں اسے 6 مہینے میں ختم کر لوں گا، لیکن اس میں 1 سال سے زیادہ لگ گیا۔ وقت ہمیشہ آپ کی سوچ سے تیز گزرتا ہے، اس لیے ایک حقیقت پسندانہ ٹائم لائن بنانا بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اپنے پروجیکٹ کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں تقسیم کریں اور ہر ایک کے لیے ڈیڈ لائن مقرر کریں۔ ہاں، اور غیر متوقع تاخیر کے لیے کچھ اضافی وقت بھی ضرور شامل کریں، اور اپنے سپروائزر سے باقاعدگی سے رابطے میں رہنا تو بالکل نہ بھولیں۔ اپنی یونیورسٹی کی جو انسٹیٹیوشنل ریویو بورڈ ہے یعنی IRB، اس کی ویب سائٹ ضرور دیکھیں۔ وہاں سے تحقیق کے لیے اخلاقی منظوری حاصل کرنے کے بارے میں تمام ضروری معلومات مل جائیں گی۔ اگر کسی موضوع میں اخلاقی خدشات ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے چھوڑنا ہی پڑے گا۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ زیادہ محتاط رہنے اور صحیح پروٹوکول پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب بھی کوئی شک ہو تو سب سے اچھا مشورہ یہی ہے کہ اپنے سپروائزر سے بات کریں۔ وہ اس اخلاقی بھول بھلیا میں رہنمائی کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب جب کہ ہم نے اپنے خیالات کو اچھی طرح پرکھ لیا ہے تو آئیے اب ایک فاتح کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کے اپنے تحقیقی خیالات کا مقابلہ ہے۔ ہر ایک کو سکور دیں اور دیکھیں کہ کون سا سب سے اوپر آتا ہے۔ پھر اپنے سپروائزر سے حتمی منظوری ضرور حاصل کریں۔ کبھی کبھی سب سے دلچسپ خیال سب سے زیادہ عملی نہیں ہوتا، تو بہتر یہی ہے کہ ایک ایسا موضوع منتخب کیا جائے جس کے بارے میں یقین ہو کہ اسے کامیابی سے مکمل کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ صرف ایک تحقیقی منصوبہ ہے۔ اس ایک مقالے سے دنیا کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل مقصد اسے ختم کرنے اور آگے بڑھنے پر توجہ مرکوز رکھنا ہے۔ تو اب انتظار کیسا؟
ایक خیال منتخب کریں, उसे इस बिग 5 टेस्ट से गुजारें और देखें कि नतीजा क्या निकलता है. सोचिए वो कौन सा एक महफूज ख्याल है जिसे आज इस पैमाने पर परखा जा सकता है.